السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی دو ویڈیوز میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے نکالنے اور زمین میں بھیجنے کا بیان تھا۔ ان ویڈیوز میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بیان ہے اور کرہ ارض میں پہلے قتل کی ابتدا ہوئی اور یہ قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالی کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرما لی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دوسرے کی نہیں جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ سورۃ المائدہ۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ سورۃ المائدہ۔ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ بخاری۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم نے 40 سال اپنی عمر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔
ترمذی۔ بہرحال اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ ابو داؤد۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے ان کا نام شیث علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیث علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے، پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بخاری مسلم۔ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ محشر کے دن آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ نے روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور جنت کو آپ کا ٹھکانہ بنایا، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہمارے سفارشی نہیں بنیں گے؟ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، آج میرے رب کو اس قدر شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ اس نے مجھے درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ بخاری۔